خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نشے کی دوسری چیز گٹکا اور مراج بھی ہے، ویمل بھی ہے۔ یہ ایسا نشہ ہے کہ اندر سے ختم کرتا ہے انسان کو۔ ہزاروں کینسر کے مریض ملتے ہیں، ہزاروں کینسر کے مریض ملتے ہیں نشے کی وجہ سے۔ یہ کھاتا ہے، ویمل کھاتا ہے، گٹکا کھاتا ہے، اور دھیرے دھیرے منہ اس کا اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے۔ ایک شخص میرے ساتھ کبھی بھی شریک ہوتے ہیں پروگرام میں، جگہ پر کہیں دعوت ملتی ہے تو یوں چھپ کر کھاتے کہ مولانا دیکھ نہ لے کہ میرا منہ کھلتا نہیں ہے، انگلی بھی منہ میں نہیں جاتی برابر، اور ماشاءاللہ کھائے جا رہا ہے۔ اور ایسی بدبو آتی ہے کہ قریب آنے کا انسان دل میں خیال آتا ہے کہ وہ قریب بھی نہ آئے، اتنی بدبو اس کے پاس سے آتی ہے۔ بیچاری عورت کیسے سوتی ہوگی اس کے قریب؟ کسی کی بددعا ملے نہ ملے، سب سے پہلی بددعا تو بیچاری اس کی عورت ہی کی ملتی ہوگی۔ بددعا وہی کرتی ہوگی کہ خبیث پہلے مرے، وہ ویمل سے تو بعد میں مرے گا، پہلے تو بیوی کے اس سے بددعا سے مرے گا۔ بیوی قریب بیٹھ کر دعا کرتی ہوگی، خبیث اللہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ اس کو اٹھا لے، قریب جب بھی آتا ہے میں اس کے بدبو سے تنگ آ چکی ہوں۔ ویمل کھاتا ہے، نشہ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کامیاب ہو جائے گا۔ یہ بھی نشے کے قبیل سے ہے، اور نشے باز کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ اکابروں نے لکھا ہے بعض کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ جہاں نشے کے اندر دوسری چیز کا تذکرہ ہے اس میں یہ بھی نشے کے اندر شریک ہے۔ اب تو ہندوستان میں جتنی بھی نشے کی یہ پڑیاں ملتی ہیں اس پر فوٹو بھی بنا دیا گیا ہے، باقاعدہ اس کا فوٹو بنایا گیا ہے کہ اس سے کتنا کینسر پھیلتا ہے۔ انسان کینسر کے اندر آ جاتا ہے اس نشے کی وجہ سے، لیکن انسان بچنے کے لیے تیار نہیں، یہ نشہ کرتے جا رہا ہے اور دھڑلے سے یوں کر کے کھاتا ہے، سامنے کھاتا ہے۔ بولے اس کے بغیر نیند نہیں آتی۔ میں نے ایک نوجوان کو جب نصیحت کی تو کہا کہ حضرت حال یہ ہے کہ اگر یہ نہ کھاؤں تو مجھے پکھانا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا غارت ہو تجھ پر کہ تجھے پکھانا نہ نکلتا ہے۔ میں نے اب ایک الگ ابھیان چلایا۔ اب لوگ ہیں نا، ہمارے مولویوں میں ایک عجیب بات چل پڑی ہے کہ آج کل مولوی فارغ ہوتا ہے اور خلافت کے پیچھے دوڑتا ہے کہ مجھے خلافت مل جائے کہیں سے، کسی اللہ والوں کے پاس۔ آج کل بہت چل رہا، مولوی دوڑ رہے کہ کسی اللہ والے کے پاس خالی خالی عبادت کرتے ہیں، اللہ 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 اللہ، کہ مجھے خلافت دے دے تاکہ میں بھی خلیفہ بن کے چلوں، بڑا بزرگ بن کے چلوں۔ تو میں نے ایک الگ ابھیان چلایا ہے کہ اگر کوئی شخص ویمل اور گٹکا چھوڑ دے گا، میں اس کو ویمل گٹکے کی خلافت دوں گا کہ وہ دوسروں کی ویمل گٹکا چھڑوائے۔ خلافت کس کو کہتے ہیں؟ خلافت اس کو کہتے ہیں کہ وہ کام آگے کرے۔ تو میں اس چیز کی دوسری خلافت نہیں دوں گا، اس چیز کی دوں گا کہ آپ دوسروں کی ویمل چھڑوائے۔ مسلمان آج اسی نشے کے اندر پڑا ہوا ہے، گھر کی عورتیں پریشان، گھر کے افراد پریشان۔ ایک عورت کی طرف سے مجھے میسیج آیا اور مجھے کہا کہ حضرت میرے شوہر کے لیے دعا کر دو، قریب آتا ہے، اتنی بدبو آتی، میں تنگ آ چکی ہوں میرے شوہر سے۔ تو میں سوچنے لگا کہ ایسے ایسے جس کو شوہر ملتے ہوں گے بیچارے محبت میں شادی تو کر لیتے ہوں گے، بعد میں سوچتے ہوں گے کہ عذاب مجھے یہی مل رہا ہے، جہنم میں تو بعد میں عذاب ملے گا، پہلا عذاب تو مجھے یہی مل رہا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ کتنی عورتوں کو تو اللہ یہی معاف کر دے گا کہ تجھے جہنم میں جلاؤں گا نہیں، کیونکہ تجھے یہی جہنم مل گیا ہے۔ نیت کرو کہ انشاءاللہ اس گناہ کو چھوڑنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اگر کسی کا ویمل یہ چیزیں کرتے ہیں فوری نہ چھوٹتا ہے تو نہ چھوڑے، دھیرے دھیرے چھوڑنے کی کوشش کریں۔ اور جو کھاتا ہے نا پھر اس کے دلائل بھی دیتا ہے اور کہتا ہے مولانا اب مجھے کہتا ہوں ہم نے تو فلانا مولانا کو بھی کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں،
تو کیا اس مولانا کے کھانے کی وجہ سے تمہارے اوپر جائز ہو گیا کیا؟ ایک شخص مجھے آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میں نے فلانا مولانا کو دیکھا کہ وہ عمل نہیں کرتے ہیں، یعنی سنت کے مطابق بیٹھنا چلنا نہیں کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ مولانا کے اوپر ایمان لائے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے ہیں؟ مولانا پر ایمان لائے ہیں تو تمہیں مبارک ہے مولانا صاحب، لیکن تم مولانا کے اوپر ایمان نہیں لائے. ایمان کس پر لائے ہو؟ میرے آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو. تو پھر مولانا کو دیکھنے کی کیوں ضرورت ہے؟ ہمیں تو اپنا چھوڑنا ہے. اللہ کرے کہ دوبارہ مجھے یہاں بلا لے آپ لوگ. آج آپ لوگوں نے نیت کر لی ہوگی کہ پکا چوکڑی مار دیں گے آپ مولانا کو. اب یہ مولانا ہمارے کام کا نہیں ہے، اس نے ہماری دکھتی رب پر انگلی رکھ دی، کھاتا ہوا چھڑوا دے گا اب یہ بندہ. اللہ آپ سب کو نیک بنائے، آپ کی محبت کو قبول فرمائے، آپ کے جذبے کو قبول فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.